السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جساسہ اور دجال کا قصہ ایک حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ عامر بن شراحیل شامی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، اسے اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ عامر نے کہا تو ٹھیک ہے، سنائیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کرنے والے کی آواز سنی۔ وہ اعلان کر رہا تھا، لوگو نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں مسجد کی طرف چل پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی بات کی طرف رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محو سفر تھے کہ پانی کی بھری ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفان بھری لہروں نے ہمیں در بدر کر دیا اور بالآخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہیں، اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں۔ ہم اس جانور سے بھی خائف ہیں کہ کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں بتلاؤ۔
ناظرین، بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ناظرین، زغر اردن میں بحیرہ مردار کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن اسیر کہتے ہیں کہ زغر شام میں بلقاء کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے، جبکہ بعض اہل علم بحیرہ مردار کو بحیرہ زغر قرار دیتے ہیں۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں یعنی امیین کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا یہ سب ہو چکا؟ ہم نے کہا کہ بالکل۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا۔ میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات میں تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ و مدینہ کے متعلق تم سے بیان کرتا ہوں۔ خبردار رہو، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرق کی جانب عراق اور ایران واقع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے۔ محترم ناظرین، میں نے مسیح دجال کے بارے میں لکھنے والے بعض مؤلفین کی کتب میں پڑھا ہے کہ انہوں نے مسیح دجال کی موجودگی کی جگہ کو اور برمودا ٹرائینگل یا برمودا مثلث کے درمیان ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ برمودا مثلث کی حقیقت آج تک ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو سکا۔ برمودا مثلث بحر اوقیانوس کے مغرب اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوبی مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے کی شکل مثلث نما ہے۔ یہ مغرب کی طرف خلیج میکسیکو سے شروع ہو کر جنوب میں جزیرہ لیورڈ یعنی ویسٹ انڈیز تک، پھر شمال میں
برمودا تک یہ 300 چھوٹے جزیروں کا مجموعہ بنتا ہے جن کی آبادی 65,000 نفوس پر مشتمل ہے، اور پھر خلیج میکسیکو اور جزائر بہاماس تک پھیلا ہوا ہے۔ بحر اوقیانوس کے شمال مغرب میں ایک خاص مقام ہے جو بحیرہ سرگاسو کہلاتا ہے۔ اس کے پانیوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سمندری نباتات کی ایک مخصوص قسم پائی جاتی ہے جسے سرگاسم کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار میں گول شکل میں پانیوں میں تیرتی رہتی ہیں اور بحری جہازوں کے آگے رکاوٹ بن کر ان کی آمد و رفت کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ بحیرہ سرگاسو اپنی مکمل اور پرسکون خاموشی کے باعث مشہور ہے۔ اس میں ہوا کی موجیں اور سمندری طوفان شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ اس کو دہشت ناک سمندر اور اوقیانوس کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیقی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں بہت سے بحری جہاز، کشتیاں اور آبدوزیں موجود ہیں جو مختلف زمانوں میں اس میں غرق کے آب ہوتی رہیں۔ 1850 عیسوی میں اس مخصوص جگہ یا اس کے قرب و جوار میں تقریباً 50 بحری جہاز لاپتہ ہو گئے۔ البتہ ان میں سے بعض جہازوں کے کپتان آخری لمحات میں خطرے کا ادراک ہونے پر پیغامات ارسال کرنے میں کامیاب بھی رہے، مگر یہ اس قدر مبہم اور غیر واضح تھے کہ انہیں کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ ان گم ہو جانے والے جہازوں اور آبدوزوں کی اکثریت ریاست متحدہ امریکہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جو جہاز لاپتہ ہوا اس کا نام انسرجنٹ تھا۔ اس پر 340 افراد سوار تھے۔ اس کے بعد ایک آبدوز لاپتہ ہو گئی جس کا نام اسکورپین تھا۔ اس پر دریاؤں اور سمندروں میں کام کرنے والے 99 افراد سوار تھے۔ محترم ناظرین، گمشدگی کا یہ سلسلہ بحر اوقیانوس کی فضاؤں تک بھی جا پہنچا۔ جیسے ہی کوئی طیارہ بحر اوقیانوس خصوصاً جزائر برمودا کی فضائی حدود میں داخل ہوتا، لاپتہ ہو جاتا۔ 1945 عیسوی میں امریکی ریاست فلوریڈا کے نیول ایئر بیس سے 5 بمبار لڑاکا طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر روانہ ہوئے۔ یہ 5 طیارے ایک ساتھ مثلث شکل میں اڑان بھرتے جا رہے تھے اور ایک غرق شدہ بحری جہاز کے سطح سمندر پر تیرتے ہوئے ملبے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایئر بیس کا عملہ ان طیاروں کی جانب سے کسی ایسے پیغام کا منتظر تھا جس میں ان کے پائلٹوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس طریقے سے اتریں گے کہ اچانک ان کو گروپ کمانڈرز کی طرف سے ایک عجیب و غریب پیغام ملا۔ گروپ کمانڈر چارلس ٹیلر نے ایئر بیس کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام ارسال کیا کہ ہم اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، ہم اپنا روٹ مکمل طور پر کھو چکے ہیں، میں زمین کو دیکھنے سے قاصر ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں، ہم فضا میں گم ہو چکے ہیں، یہاں ہر چیز عجیب و غریب اور تشویش انگیز ہے، میں کسی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میرے سامنے جو سمندر ہے وہ بھی عجیب اور نامانوس سا ہے، اور میں اس کا تعین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا سمندر ہے۔ اس کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے فضائی بیڑے کا ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی ایک طیارے اس جگہ گم ہوئے۔ اس مثلث کی گتھی سلجھانے کے لیے بعض تشریحات پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زلزلوں کا نظریہ اور مثلث برمودا پر وقوع پذیر ہونے والے حوادث سے اس کا تعلق۔ اس نظریے کے مطابق کہ سمندر کی تہہ میں واقع ہونے والے زمینی زلزلوں اور جھٹکوں کے باعث سمندر کی موجوں میں شدید طوفانی اور ہنگامی نوعیت کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو بحری جہازوں کو ڈبو دیتی ہیں اور انہیں آنن فانن پوری قوت سے سمندر کی گہرائی کی طرف کھینچتی ہیں۔ جہاں تک فضا میں اڑنے والے طیاروں کا تعلق ہے، ان جھٹکوں اور موجوں کی وجہ سے فضا میں بھی کچھ ایسی ہوائی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن سے طیاروں کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول برقرار نہیں رہتا۔ سن 2004 میں انڈونیشیا اور ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ ٹکرانے والا سونامی بھی سمندر کے نیچے آنے والے زلزلے کا ہی نتیجہ تھا۔ جہازوں کے ڈوبنے کی ایک اور وجہ کشش ثقل کا نظریہ اور جزائر برمودا میں ہونے والے واقعات سے اس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔
जज़ाइर बरमूदा के ऊपर से गुजरते वक्त त्यारे में मौजूद कुतुब नुमा और दीगर आलात अजीब व गरीब शक्ल में हरकत करने लगते हैं। यही सूरत हाल बहरी जहाज के कप्तान को भी पेश आई थी, जो इस अमर की दलील है कि वहाँ एक शदीद मकनातीसी कुव्वत या जज़ब की एक शदीद और अजीब व गरीब ताकत मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, जबकि उनका दज्जाल से कोई ताल्लुक नहीं। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन, दज्जाल के मुतल्लिक अभी बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर करना बाकी हैं। अगले हिस्से में हम दज्जाल की जिस्मानी साख और उसके खुरूज से पहले वकूअ पज़ीर होने वाले सही हदीस में मज़कूर चंद अहम वाक़यात का तज़किरा आपके सामने पेश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को वक्त पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपने होस्ट रिजवान सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।